نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الماعون مکیہ، ترتیب تلاوت میں 107 نمبر پر ہے اور ترتیب نزول میں 17 نمبر پر ہے۔ مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ابتدائی صورت ہے۔ ماعون سے مراد عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس صورت کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کے اندر شروع میں حمزہ استعمال ہوا ہے۔ آپ نے ایک علامتوں کا گروپ دوسرے سبق میں پڑھا تھا معلم القرآن میں، یا تا حمزہ نون۔ یا کا کیا معنی ہے؟ وہ، تا کا تو، اور حمزہ کا میں، اور نون کا ہم۔ یہ 4 علامتیں آپ نے پڑھی تھیں جو فعل کے شروع میں آتی ہیں اور ترجمہ زمانہ حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ یہ حمزہ سے ملتی جلتی علامت ہے لیکن یہ علیحدہ استعمال ہو رہا ہے، یہ رأیتا لفظ کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے اندر حمزہ کے علاوہ آخر میں جو تا زبر تا استعمال ہوئی ہے یہ چوتھے سبق میں سے ہے، تا، تی، تو اور تا ساکن، جو فعل کے آخر میں آنے والی علامات ہوتی ہیں جن کی موجودگی میں زمانہ ماضی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ تا زبر تا ہے، اس کا ترجمہ بھی تو یا تو نے ہوتا ہے، اور یہ جو حمزہ استعمال ہوا ہے یہ علیحدہ ہے، الگ ہے۔ جب یہ الگ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں ترجمہ؟ کیا۔ ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا؟ رأیتا، یہ دیکھا زمانہ ماضی کی بات ہے۔ رأیتا کے آخر میں یہ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو اور تا ساکن میں سے تا زبر تا آئی ہے۔ باقی لفظ ہے رؤیت، اردو میں استعمال ہوتا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی، رؤیت باری تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت، جو کہ انشاءاللہ ہم جنت میں کریں گے اس کلام الہی کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز۔ ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا؟ جب ایسا لفظ عرب لوگ بولتے تھے تو اس میں اظہار تعجب ہوتا ہے، اس سے حقیقت میں دیکھنا مراد نہیں ہے، اظہار تعجب ہے۔ بالکل ایسے جیسے شہر میں کوئی حادثہ واقعہ ہو اور آپ بنفس نفیس اس کی دوسروں کو خبر دے رہے ہوں تو اس وقت انداز گفتگو کچھ یوں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں وہاں کیا ہو گیا، حالانکہ خبر بھی آپ دے رہے ہیں اور ان بیچاروں کو تو پہلے ہی علم نہیں ہے، خبر بھی آپ دے رہے ہیں اور الفاظ کیا بول رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں وہاں کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ اظہار تعجب کے لیے ہوتا ہے، یہ دیکھنا حقیقت میں مراد نہیں ہوتا۔ ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا؟ الذی، اس شخص کو جو، یہ 5 علامتوں کا گروپ آپ نے پڑھا ہوا ہے، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی، تو سب 2 جملوں کے درمیان رابطہ کے لیے آتے ہیں، ترجمہ جو، جس نے، جنہوں نے وغیرہ ہوتا ہے۔ ارأیت الذی، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو یکذب، جھٹلاتا ہے۔ یکذب میں شروع میں یا تا حمزہ نون میں سے یا علامت استعمال ہوئی ہے، اور کاذب، کذاب اردو میں استعمال ہوتا ہے۔
کذاب بہت زیادہ جھوٹا. کذاب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جھوٹا. اور کاذب جھوٹا آدمی، کذاب بہت زیادہ جھوٹا. تو یہ شد جو ہے فعل کے درمیان، یہ جو شد ہے زال کے اوپر، یہ فعل کے اندر اہتمام کا مفہوم پایا جاتا ہے، مبالغے کا، اہتمام کا، کہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے تو کذاب کہتے ہیں. کذاب کے اندر بھی زال پر شد ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو یکذبو جھٹلاتا ہے بالدین جزا کو؟ لفظ دین کے اس مقام پر 4 معنی محدثین اور مفسرین نے بیان کیے ہیں. الدین سے مراد جزا، بدلہ، یا قانون جزا و سزا، قانون جزا و سزا. اور دوسرا معنی اس کا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. اور تیسرا معنی ہے جزا و سزا کا نفاذ کی قدرت، جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت. اور چوتھا معنی ہے بندگی اور عبودیت. یہ چاروں معنی ایسے ہیں کہ اہل مکہ اس کے منکر تھے. اہل مکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے، وہ لوگ ان چاروں باتوں کے منکر تھے. اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بھی منکر تھے، صرف رب ہونے کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کے قائل تھے، توحید الوہیت نہیں مانتے تھے. اور اس کے بعد جزا و سزا، جنت جہنم، اس کو بھی نہیں مانتے تھے، یعنی آخرت کا مکمل طور پر انکار کرتے تھے. تو اللہ رب العزت اظہار تعجب کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے دین کو، جزا اور سزا کو، جنت اور جہنم کو، آخرت کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو، جنت جہنم کو، آخرت کو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو جھٹلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ فیصلے کرنے ہیں قیامت کے دن. تو اس کے بعد رب العزت فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي، فَذَلِكَ، تو یہی ہے وہ شخص جو، ذَلِكَ تِلْكَ أُولَئِكَ، یہ تینوں جو ہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے، اور اولائکا دونوں کے لیے، مذکر بھی مؤنث بھی، سب کے لیے، جمع کے لیے. اس کا ترجمہ عموماً وہ ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ جب یہ استعمال ہوتا ہے لفظ تو دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اس لفظ کو بولا جاتا ہے تو تاکید کے طور پر بولا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ کریں گے تو یہی ہے وہ شخص جو، تو یہی ہے وہ شخص جو، یدو یہ نیا لفظ ہے، 15% الفاظ سے تعلق رکھتا ہے، یاد رکھیے گا، دھکے دیتا ہے، اس کا ترجمہ ہے. یہی ہے وہ شخص جو یدو دھکے دیتا ہے الیتیم، یتیم کو. اب تشریح ہو رہی ہے الدین کی، جزا و سزا کے انکار کی، کہ جزا و سزا سے انکار کون کرتا ہے؟ وہی شخص کرتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس بات کے پیچھے اصل میں ایک پس منظر ہے، اہل عرب کا معاشرہ اور اہل عرب کے معاملات. اہل عرب لوگ جو ہیں وراثت کے قائل نہیں تھے، اپنے بچوں کو وراثت دینے کے قائل بھی نہیں تھے، خصوصاً بیٹیوں کو نہیں دیتے تھے. اور آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے انسان موجود ہیں جو بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، اگر دے دیں تو بس جہیز دے کے فارغ کر دیتے ہیں، اور جو جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، اس سے وہ جہیز کے عوض محروم کر دیتے ہیں. اور اگر بہنیں مان جائیں تو بھائی انہیں دے دیتے ہیں، اگر بہنیں خوشی سے نہ دیں تو ظلم و جبر بھی کیا جاتا ہے، تشدد بھی کیا جاتا ہے، زبردستی بھی انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں. اور اگر نہ وہ کچھ کریں تو کہتے ہیں جی تمہارے ساتھ ہمارا مرنا جینا ہی ختم، آج کے بعد ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں.
آج کے بعد ہم تمہارے باپ ہی نہیں ہیں۔ تو اس قدر ظلم و تشدد جو ہے یہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی رواج پایا جاتا ہے۔ تو اصل میں سچی بات یہی ہے کہ عرب کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی، اور ان میں سے جو شخص بااثر ہوتا، جس کو طاقتور ہوتا، وہ دوسروں کا حق دبا جاتا، اور خصوصاً یتیموں کا حق کھانا تو وہ اپنا حق سمجھتے تھے، اور یتیموں کا اگر کوئی یتیم حق مانگنے چلا جاتا تو اسے دھکے دے کے بھگا دیتے تھے۔ تو اسی عرب معاشرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب العزت فرماتے ہیں، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کے دن کو، یعنی یہی ہے وہ شخص جو دھکے دیتا ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یہ یدو کے بعد الیتیم، اس کے آخر میں زبر آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جب اسم کے آخر میں زبر ہو کسی فعل کے بعد تو وہ اس کا مفعول ہوتا ہے، یعنی دھکے دینا ایک کام ہے، جو دھکے دیتا ہے وہ فاعل ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ مفعول۔ فاعلون اور مفعولون کا ایک سانچہ معلم القرآن کے سبق نمبر 15 میں آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، ولا یحض، اور یہ وہ شخص ہے جو نہیں یحض ترغیب دیتا۔ حض جو ہے یہ بھی نیا لفظ ہے، ذہن میں رکھیے گا، حض کا معنی ترغیب دینا۔ یہ شخص نہیں ترغیب دیتا علی طعام المسکین، اس کا الٹا ترجمہ کریں گے، مسکین کو کھانا کھلانے پر، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ مسکین، یتیم مسکین تو ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے، طعام بھی ہم سمجھتے ہیں، قیام و طعام، قبل از طعام، طعام ما حضر، تو علا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ، علا کا معنی پر ہوتا ہے۔ ولا یحض، اور نہیں وہ ترغیب دیتا علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ یہ بھی رب العزت اظہار تعجب کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلانا اپنے گھر سے، اپنی جیب سے خرچ کر کے، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ یہ ایسا بد نصیب انسان ہے کہ اس کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہے، اس وجہ سے یہ یتیم کو کھانا کھلانا تو بڑی دور کی باتیں ہیں، کسی کو بھی نہیں کہہ دیتا کہ یہ مستحق ہے، یہ مسکین ہے، اسے کھانا کھلا دو، اتنا بھی کسی کو نہیں کہہ دیتا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا کے دن کو؟ فذالک الذی، تو یہ ہے وہ شخص جو یدعو الیتیم، دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں وہ راغب ہوتا مسکین کو کھانا کھلانے پر، اور نہ کسی اور کو رغبت دیتا ہے کھانا کھلانے پر۔ اندر تشریف لے آئیے جناب۔ فویل للمصلین، اظہار تعجب ایسے انسانوں کے لیے، فویل پس ہلاکت ہے، للمصلین ایسے تمام نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ویل کا لفظ، اس کا جنرل معنی تو ہلاکت ہی ہوتا ہے، لیکن ویل جہنم کی سب سے نچلی وادی کو بھی کہتے ہیں۔ ویل جہنم کی سب سے نچلی وادی کا نام ہے، اور جہنم کی گہرائی، اگر جہنم میں پتھر پھینکا جائے تو 70,000 سال کے بعد اس کی تہ میں لگے گا جا کے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، محفوظ رکھے، ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ سے یہی ہم درخواست کرتے ہیں۔ فویل پس ہلاکت ہے، للمصلین ایسے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین، اب الذین جوڑ لگ رہا ہے، رابطہ ہو رہا ہے پچھلے جملے سے، وہ لوگ جو ہم وہ سب ان صلاتہم اپنی نمازوں سے، ان صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غفلت کرنے والے ہیں، غافل ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت میں پڑھتے ہیں، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں،
ہوتا ہے ہمیں پتہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. ہماری حالت تو بالکل ایسی ہے جیسے کسی طوطے سے کہیں نا میاں مٹھو چوری کھاؤ گے تو وہ جواب میں کہتا ہے ہاں کھاؤں گا. اب طوطا ایک جانور، چوری انسانوں کے کھانے کی چیز، اس کو کیا پتا یہ چوری کیا چیز ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، اس پہ کتنی محنت ہوتی ہے اور اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، کھانے کے بعد اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے اسے سکھا دیا، رٹا لگوا دیا، ہم اس سے پوچھتے ہیں چوری کھاؤ گے، کہتا ہاں کھاؤں گا. بالکل بعینی ہی ہم لوگ نماز کے الفاظ رٹ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں، اور بطور پریکٹس جو ہے نا روزانہ 5 مرتبہ ہم ان الفاظ کو دہرا دیتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، کس لفظ میں ہم اللہ سے کیا التجا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور اوپر سے ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے بلکہ پٹا چڑھا دیتے ہیں. پٹا چڑھانا سمجھتے ہیں آپ؟ اتنی جلدی میں، اتنی ایمرجنسی میں ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہم رکوع اور سجود میں 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی سکون سے نہیں کہہ پاتے. کیسے کہتے ہیں ہم؟ ذرا غور کریں اپنی نماز کے اوپر. اللہ اکبر کہنے کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، ابھی رکوع میں نہیں پہنچے ہوتے. دوسری مرتبہ پہنچ کر کہہ دیتے ہیں، تیسرا واپسی پہ کہہ دیتے ہیں. تو بھائی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو یا اللہ تعالیٰ کے اس سر پر احسان کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو آپ؟ ذرا سوچو تو صحیح. آپ کے کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ نے کوئی آگ جا کے بجھانی، کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو کہ آپ سکون کے ساتھ نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس لیے سکون سے ادا نہیں کر پاتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نماز کے اندر ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں تو پھر لطف نہ آئے، مزہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المصلی یناجی ربہ، نمازی جب نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ رب کبریا سے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہمیں کیا پتہ ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں. عزیز بھائیوں، نماز کو انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو کا صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو جیسے تم زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو. زندگی کی آخری نماز. آپ کو مثال سناؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل شروع کیے تہجد کی نماز میں، سورۃ البقرہ شروع کی، 2.5 پاروں کی سورت. سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ النساء شروع کر دی. سورۃ النساء کے بعد اس سے پہلے والی اور البقرہ کے بعد والی سورۃ آل عمران شروع کر دی. 5.5 پارے 2 رکعتوں میں تلاوت کیے ہیں. 5.5 پارے. ہم سے تو رمضان المبارک میں 1 پارہ نہیں سنا جاتا. رمضان المبارک میں نوافل کے اندر 8 رکعتوں میں 1 پارہ نہیں سنا جاتا. کیوں نہیں سنا جاتا؟ ترجمہ ہی نہیں آتا ہوتا. ترجمہ آئے تو لطف نہ آئے. جب بندے کو سمجھ آ رہی ہو تو پھر مزہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیز بھائیوں، عبادت کیا کرو توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے. آپ کو گواہی دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عین مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 رکعت نفل ادا کرے بہترین وضو کر کے، اور ان 2 رکعت میں اس کو کوئی خیال نہ آئے، 2 رکعت نفل ادا کرے اور اسے کوئی خیال نہ آئے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وہ نماز سے فارغ ہوگا تو رب العزت کی رحمت کی برکھا اس کے اوپر برس چکی ہوگی. وہ یوں ہی ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر.
وہ رب کبریا کی رحمت کیسے جوش مار رہی ہے، اور ہم ہیں ناداں کہ ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی پٹا چڑھا کے پڑھتے ہیں، ہاں جی، بالکل ایسے جیسے کوئی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہو اور ہمارے اوپر کوئی ایمرجنسی نافذ ہوئی ہو، تو کتنی بری بات ہے۔ اور بعض لوگ تو جو ہے وہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، چوڑے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ عبادت کرنے آئے ہو، سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہو، آپ تمہاری عبادت میں عاجزی کیوں نہیں ہے؟ عاجزی انکساری پیدا کرو، سینے پہ ہاتھ باندھ کے جھک کے کھڑا ہوا کرو، اور باقاعدہ ذہن میں تصور لایا کرو کہ تم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، وَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ غفلت میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، غفلت میں یہ بات بھی آتی ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، غفلت میں یہ بات بھی آتی ہے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن توجہ نہیں ہے، خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ اور غفلت سے مراد اگلی آیت نمبر 6 کے اندر بھی موجود ہے، الذین ھم یراؤون، وہ لوگ جو وہ سب دکھاوا کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے کوئی دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس کو دکھانے کے لیے ذرا نماز لمبی کر لی جائے تاکہ اس کو پتہ چلے میں بڑا نیک انسان ہوں، تو جو نماز پڑھی تھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ بات منافقوں کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا دل تو نہیں چاہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ الذین ھم یراؤون، یراؤون رؤیت ہلال، اسی طرح اردو میں استعمال ہوگا، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ سب منع کرتے ہیں الماعون، استعمال کی چیزیں۔ کسی نے گھر سے، ہمسایوں میں سے کسی نے گھر سے ہنڈیا مانگ لی، پلیٹ مانگ لی، چمچہ مانگ لیا، استری مانگ لی، کلاڑی مانگ لی، کوئی اور اس قسم کی چیز جو عام استعمال کی گھروں میں ہوتی ہے وہ مانگ لی، تو لوگ اسے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ نہ دینے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو اگر ہم نے چیز دی تو یہ چیز ضائع کر دیں گے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو چیز دے دیں یہ واپس ہی نہیں کرتے۔ یہ دو جواز ہی ہوتے ہیں چیز نہ دینے کے۔ اور اللہ رب العزت یہاں آیت نمبر 7 میں اس صورت کا نام الماعون ہے، عام استعمال کی چیزوں سے منع کرنے والے، لوگوں کو نہ دینے والے، گویا کہ یہ آخرت کے منکر ہیں، گویا کہ یہ روز جزا کے منکر ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ وہ لوگ چیز ضائع کر دیں گے تو انہیں سمجھا کے بھیجیے کہ بھائی یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو استعمال کرنے میں یہ احتیاط کرنی ہے۔ تو پھر اگر وہ واپس نہیں کرتے تو آپ جا کے مانگ لو، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چیز مانگنے ہیں، چیز بھی گھر میں پڑی آپ جھوٹ بول دو۔ مسلمان آدمی تو جھوٹ بول نہیں سکتا، مسلمان آدمی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جب جھوٹ بول دیا تو ایمان کا بھی بڑا غرق ہو گیا، ایک تو چیز نہیں دی اوپر سے ایمان بھی غرق کر لیا۔ تو یمنعون الماعون یہ آخرت کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ اگر کسی نے نقصان کر دیا ہے تو اس کی تلافی کرنی چاہیے اسے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو دوسری بیوی کے گھر سے کچھ کھانے کا سامان آ گیا کسی برتن کے اندر، تو وہ جس بیوی کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس اللہ کی بندی نے کچھ ایسا ہاتھ لگایا کہ وہ برتن ہی نیچے گر کے ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اکٹھا کیا، اس میں سے جو کھانا تھا وہ بھی اٹھایا، اور ساتھ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ یہ سوکنوں والی جو بات ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ دین اسلام بھی تھا، ایمان بھی تھا، سب کچھ تھا،
لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ باوجود ان تمام باتوں کے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی اثر نکل آتا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی بیوی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، نہایت صبر کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے صرف اتنا کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. آپ نے وہ ٹوٹا ہوا برتن اندر رکھ دیا، وہ کھانا اس میں سے نکال کے سنبھال لیا، اور گھر سے اس کے بدلے میں ویسا ہی برتن اس خادم کے ہاتھ میں تھما کر اسے واپس کیا. اس حدیث سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی گھر سے اور گھر سے کوئی کھانے کی چیز آ جائے جو آپ کو ناپسند ہو، تو اسے اس طرح اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کہ کھانا ہی گرا دو. اس کو لے لیں، آپ نہ کھائیں، کوئی اور کھا لے گا. گھر کا کوئی فرد، آپ کو اگر کوئی نہیں اچھا لگتا اس گھر کا کھانا تو آپ نہ کھائیں، گھر کا کوئی اور فرد کھا لے گا، اس کا نقصان نہیں کریں. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اگر کسی کے گھر سے آیا ہوا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو ویسا ہی برتن دینا تمہارا حق بنتا ہے، تمہارے ذمے ہے. اور اگر آپ خود دے دو گے تو آپ کی اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاقی ہے، اور اگر آپ خود نہیں دو گے تو وہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے مطالبہ کریں، آپ سے لے، اور آپ کے ذمے ہے کہ آپ ادا کریں. تو یہ چند احتیاطیں ہیں، چند معاملات ہیں. ہمارے ہاں عموماً ہماری عورتیں، ہمارے بچے جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرنے والے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوا کرنے کے لیے، ویمنعون الماعون، یمنعون منع ممنوع ممانعت، الماعون نیا لفظ ہے، عام استعمال کی چیزیں، اور وہ منع کرتے ہیں عام استعمال کی چیزوں سے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق یاد ہو چکا ہوگا. ہاں جی، اب آپ کی باری آ گئی جی. ارائیتا میں حمزہ جو ہے یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. اس کا کیا ترجمہ تھا؟ کیا؟ اس کا کیا ترجمہ تھا؟ کیا. رائیتا اردو میں استعمال ہوگا، بتائیے کیا کیسے ہوگا؟ رؤیت ہلال کمیٹی اور رؤیت باری تعالی. اللہ تعالیٰ کو باری کہتے ہیں نا، باری ان. ہاں جی، رؤیت باری تعالی. اور مرئی و غیر مرئی اشیاء، دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی، نہ نظر آنے والی اشیاء. الذی بار بار آنے والے الفاظ میں سے یکذب، جھٹلانے کے معنی میں اردو میں کیا استعمال ہوگا؟ کاذب، کذاب. کاذب، کذاب. اور با جو ہے چونکہ اس کا ترجمہ ہے کو، کا کی کے کو میں سے جزا، دین، بدلے کو. الدین کا معنی چونکہ یہاں جزا ہے، یہ نئے الفاظ میں سے ہے. فضالی کا، فا بھی، ذالی کا بھی، اللہ زی، تینوں بار بار آنے والے 20% میں سے ہیں. یہ دو کیا معنی ہے اس کا؟ دھکے دینے والا. الیتیمہ، یتیم کو. ولا یحزو، واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں. یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اور یحزو وہ ترغیب دیتا ہے، ولا یحزو نہیں وہ ترغیب دیتا. الا طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر. فویل للمصلین، فا بار بار آنے والوں میں سے، اور ویل نیا لفظ ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی یا جہنم کی وادی. للمصلین میں لامز لی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ الحمدللہ اور لہذا. اور المصلین اردو میں ملتے جلتے الفاظ بتائیے. نماز پڑھنے والے، مصلی جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ آپ کے گھروں میں ہوتا ہے، اور عیدگاہ کو بھی مصلی کہتے ہیں. اور صوم و صلات کا پابند. الذین بار بار آنے والوں میں سے، ہم اور ان بھی بار بار والوں میں سے. صلات اور للمصلین ایک ہی روٹ سے ہیں. ساہون، سہو، بھولنا، غفلت کرنا. جو بھولتا ہے وہ غفلت کرتا ہے نا. سجدہ سہو، نماز میں کوئی بھول جائے تو سجدہ کرنا پڑتا ہے. الذین ہم یراؤن، الذین اور ہم بار بار آنے والوں میں سے. یراؤن دکھلاوا کرتے ہیں. ہاں جی، رؤیت اور
ریاکاری ہماری زبان میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے کسی کو دکھلاوا کرنا. یمنعون منع مانے ممنوع ممانعت. الماعون عام استعمال کی چیزیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.